آج کی قسط میں ہم حضرت مہدی کے دو جانثار ساتھیوں حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر کریں گے کہ جن کے بنا حضرت مہدی کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت امام مہدی جو کہ قرب قیامت پر جن کا ظہور ہونا ہے اور مسلمانوں کے ایسے امام ہوں گے جو ان کے لیے رات کا سبب اور نجات دہندہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی چونکہ مختصراً اور سے لشکر کے ساتھ نکلیں گے تو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلی ایک ساتھ میں آپ کو حضرت دانیال سے متعلقہ معلومات دے چکا ہوں، جن کی پیشن گوئیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو واقعات قرب قیامت پر ہوں گے ان کا نزول شروع ہونے کو ہے۔ حضرت امام مہدی کا تذکرے کی طرف چلیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اپنی آراء کو کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ حضرت مہدی کا تذکرے کے حوالے سے حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر کرتے ہیں تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہلال ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ماورا النہر سے چلے گا، اسے حارث الحراس یعنی کیسان کہا جاتا ہوگا۔ اس کے لشکر کے اگلے حصے پر معمور شخص کا نام منصور ہوگا جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ حضرت ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد اور تائید کرے، یا یہ فرمائے کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ حارث اور منصور دو لقب ہیں، دونوں ذمہ داریاں ہیں، دو عظیم خدمات ہیں، یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام علماء کے مجبور کرنے پر امارات قبول کرتے ہوئے اصلاح بیت لیں گے تو پہلے انہیں دنیا کفر سے زیادہ اپنے لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرستی، فتنہ مادیت میں مبتلا ہو جانے یا حدیث کے عصر حاضر پر تطبیق نہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی و جہادی قائد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحریک یا تنظیم وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، بلکہ انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ وہ مہدی ہیں۔ ایک یکا و تنہا غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علماء اور ان علماء کے مقلد چند جاں باز ہوں گے۔ اسے غیر کے علاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اس کو جس نصرت اور اعانت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو افراد کو توفیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت و خبرگیری کرے اور دوسرا ان کے لیے عسکری کمک اور رسد کا انتظام کرے گا۔ پہلے کو حدیث شریف میں حارث یعنی کیسان کہا گیا، وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کیسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی خدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ عمل زندہ کرے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو منصور یعنی وہ شخص جس کی غیبی مدد کی جائے گا کا علامتی نام دیا گیا ہے۔ وہ عسکری امور کا ماہر، قابل اور دلیر سالار ہوگا اور حضرت مہدی کے دشمنوں کو روندتا ہوا اور حضرت مہدی کے لیے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا، اور قدرت کی غیبی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ موجود سرفروش ساتھیوں کا راستہ کوئی نہ روک سکے گا۔ حضرت حارث و حضرت منصور یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والے
دو شخصیات ہیں جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی۔ ان کے علاوہ حدیث میں ان 7 علماء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرے کے ضمن میں آتا ہے، جنہوں نے 300 کچھ اوپر افراد سے دین اسلام کی خاطر جنہیں مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی، اور وہ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ دین میں کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور پھر آخر کار حضرت مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ یہ لوگ امت کو اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ اسلام کی نشاط ثانیہ اور غلبہ حق کے لیے صلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں وہی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جو اپنے اللہ کو غیر اللہ سے اور اپنے عمل کو شریعت کے مخالفت سے پاک صاف کرنے کے فدائیت و فنائیت حاصل کر چکا ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھی بہت تھوڑے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتخب لوگ ہوں گے۔ ان کی قلیل تعداد کو دیکھ کر عام مسلمان کہیں گے کہ یہ تو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے یا دیوانوں کا ٹولہ ہے، پوری دنیا کی متحد فوج ان کے خلاف لڑ کر خودکشی کا شوق پورا کرنے چلا ہے، یہ تو شریعت کی سکھائی ہوئی حکمت کے خلاف چل رہا ہے، یہ تو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی پتھروں کے دور میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ سو مہدی موعود کی اس دنیا میں تشریف آوری لاچار اور بے یار و مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی، جو مشکل اپنے کمزور وجود کو کاندھا دے ہوئے ہوں گے، اپنے گرد و پیش کی پراگندگی سے بے پرواہ، اپنے ایمانوں کو سینوں سے لگائے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدھر کا رخ کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ حقیقت ہے جو قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزور ترین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کر نور ہدایت کو سینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات پاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ غریب و عاجزی ہی کام آتی ہے جو حضرت مہدی سے وفاداری اور اطاعت شاری کی بیعت کریں گے، بنا ہچکچاہٹ اور بغیر کسی لالچ یا دلیل کے۔ یہ ان جذبات و احساسات کا نہایت تلاطم خیز پرجوش ظہور ثانی ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں موزون کر دیے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث تصدیق کرتی ہے کہ حضرت مہدی بھی امت میں عقیدت اور محبت کے نفیس احساس اجاگر کر دیں گے، جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے، وہ آپ کی پرکشش اور دل ربا شخصیت پر فریفتہ ہو جائے گی۔ عقل و عشق کے یہی دو رائے ہیں جہاں حق شناسی دل شکنی مزاج دماغ پر سبقت لے جاتا ہے اور فہم و فراست کسی کام نہیں آتی۔ خالص علم و دانش اگر کسی کام آ سکتا تو ابو جہل اور ابو لہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے، کیونکہ وہ وجیہ اور غیر معمولی لوگ تھے اور اپنی فطری ذہانت و سمجھ بوجھ کی وجہ سے عزت و احترام والے تھے، لیکن حق کے طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے، اور حبشی اور رومی رضی اللہ عنہما دنیا و آخرت کی عزتیں پا گئے۔ الغرض کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دو شخصیات ان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اپنے قائد کے ساتھ مل کر وفاداری اور جان بازی کی شاندار روایات کو تازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی نوید ثابت ہوں گی۔ آج کی قسط یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو ہمارے آج کے معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس کے بعد کے اگلے پروگرام تک جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔